بھی تھی اور چھوٹی اس لیے گھر پہ چھوڑ گیا. افسوس یہ ہے کہ میرے خیمے میں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر بی بی اجازت دے دو تو میں اسی بکری کا دودھ اپنے یار کو کہہ کے لے لوں. وہ ہنسنے لگی. اس نے کہا اتنی لے لی کہ کبھی سوئی نہیں ہے, اس سے دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ فرمایا دیکھنا میرے محبوب کا معجزہ دیکھنا. فرمایا کملی والا اندر آ جائے, رکھے اس کی پشت پہ ہاتھ. آپ نے ہاتھ رکھا کمر کے اوپر, تھن زمین کے ساتھ لگ گئے, دودھ بینے لگ گیا. لے آؤ گھر کے برتن, ایک کے بعد ایک برتن. ایک برتن بھی اس خیمے کا باقی نہیں بچا, سارے دودھ سے بھر گئے. معبد کا خامند آیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا باپ مسعود آئے. والد ہے, وہ ماں ہے. کملی والد نے قدم رکھا. معبد نے کہنے لگی برکت والا جوان, میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ تو رکھے جا. کملی والا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا اللہ اس کے سینے کو روشن کر دے, منور کر دے. میرے پیشوا ہے, سب سے بڑے راوی حدیث کے. حضرت آئے حضرت معبد کے خامند آئے گھر میں, تو اس نے گھر میں دیکھا رونق کوئی عجیب سی, ہر چیز نکھری نکھری رکھ رہی ہے, ہر چیز سے نور کی چمک آ رہی ہے, خیمے کی دیواروں سے چمک آ رہی ہے, اندر ایک نئی بہار ہے, پھولوں سے زیادہ خوشبو ہے. اس نے آتے ہی سوال کیا آج خیمے کا نقشہ کیوں بدلا ہے؟ ہر چیز سے خوشبو کس کی وجہ سے آتی ہے؟ معبد نے روتے آنسو کے ساتھ, بہتی آنسو کے ساتھ ماجرا سنایا. کیا بتاؤں, ایک جوان میرے خیمے میں آیا, اس کی زلفیں کانوں کی لو تک تھی, کالی سیاہ زلفوں والا, حسین و جمیل چہرے والا, پیارے پیارے نینوں والا, اور خوبصورت مت والے والا, اور پیاری پیاری ناک والا, اور گھنے گھنے ابرو والا, اور موٹی موٹی آنکھوں والا, اور لمبی لمبی پلکوں والا, اور گلابی گلابی ہونٹوں والا, اور پیارے پیارے دندان مبارک والا, اور گول گلابی گردن والا. اور ایسا جوان آیا جس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو بہار ہی بہار آ گئی. معبد انتظار کر, مدینہ انتظار کر, مسجد نبی انتظار کر, مسجد قباء انتظار کر, ابو ایوب انصاری انتظار کر, سارا عرب انتظار کرو, عجم انتظار کرو, ہوا انتظار کر, فضا انتظار کر, بادل انتظار کر, بارش انتظار کر, ہوا انتظار کر. فرمایا سمندر انتظار کر, پانی انتظار کر, دریا انتظار کر, جبرائیل انتظار کر, میکائیل انتظار کر, اسرافیل انتظار کر, اسرائیل انتظار کر, آسمان کے فرشتے تم انتظار کرو, جنت کی حوریں تم بھی انتظار کرو, جنت تو بھی انتظار کر, کعبہ تو بھی انتظار کر, براق تو بھی انتظار کر, بیت المعمور تو بھی انتظار کر, سدرۃ المنتہا تو بھی انتظار کر, اور خود عرش بری کو حکم دیا کہ تو بھی انتظار کر. نعرہ تکبیر, خدمت صحابہ, دینی مدارس, کابرین علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. انتظار کی گھڑیاں, جلسہ شروع ہوا, انتظار کی گھڑی ختم ہو جاتی ہے نا. جلسہ شروع کرنے کے لیے مولوی اسلم کو بلایا, سلمی کو. تو ہم نے ذرا اعلان کرنا ہے کہ اس کے اندر کون آ رہا. اعلان ہوتا ہے نا. فرمایا میرے محبوب کا وہ کوئی اعلان کرے, میرے محبوب کے لیے کوئی مانگے کہ میں اس کو محبوب دوں. جو چیز عام ہوتی ہے وہ تو بندہ ایسے ہی دے دیتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لے لو.
لیکن جو چیز خاص ہوتی ہے بندہ سوچتا ہے کہ مانگے گا تو چلو دے دوں گا، چلو دے دوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پاس میری خاص چیز میرا محبوب تھا، کون مانگے گا؟ اللہ نے کسی نبی کو ایسے نہیں فرمایا۔ ابراہیم کا دور آیا، ابراہیم میرے کعبے کی پہلے تم تعمیر کرو، کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم نے ایک دعا یہ مانگی تھی، اللہ مجھے اولاد والا بنا۔ اللہ نے بشارت دی کہ اسماعیل بھی ملے گا، ساتھ اسحاق کی بھی ملے گا، اسحاق آئے گا علیہ السلام، اس کی پشت سے یعقوب بھی آئے گا، یوسف بھی آئے گا، موسیٰ بھی آئے گا، عیسیٰ بھی آئے گا، سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی پشت سے آئیں گے۔ لیکن جو اسماعیل آئے گا اس کی 42ویں پشت میں میرا محبوب آئے گا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا۔ کیا معنی ہے؟ بولے ذرا، کیا معنی ہے؟ چپ کر کے نہ بیٹھے، بولتے رہیں، ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا۔ پہلے پہلے بال سفید ہوئے، داڑھی میں ایک بال پہلا سفید ہوا۔ 280 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دکھایا، اللہ کبھی کسی کا بال سفید تو نہیں ہوا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ پہلے عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی، بیماریاں نہیں آتی تھی، پریشانیاں نہیں آتی تھی۔ فرمایا کسی کتاب میں 180 سال، کسی میں 280 سال، کسی میں 300 سال سے بھی زیادہ عمر انبیاء کی ان کی امتوں کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ابراہیم کی عمر اتنی تھی تو پوچھا اللہ یہ داڑھی میں بال سفید کیوں ہے؟ فرمایا بزرگی، بزرگی نام بھی تیرا بزرگی والا، فزدہا، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ داڑھی سفید ابراہیم کی ہوئی۔ اسما، اسما آپ عربی جانتے ہیں، بہت لوگ عرب میں رہتے ہیں۔ اسما کا معنی ہے سن، ایل ہے اللہ کا نام، اسماعیل، اسماعیل۔ فرمایا سن میرے اللہ، سن میرے اللہ، اسماعیل۔ اسماعیل آ گئے، چلو باپ بیٹا مل جاؤ، میرا گھر گرا ہوا ہے، اس کی تعمیر کرو۔ کعبے کی تعمیر ہو گئی، اللہ کعبہ بن گیا۔ حجر اسود نظر نہیں آتا، طوفان نوح میں کعبہ بھی گیا، حجر اسود بھی گیا۔ اللہ اس کو کہاں سے ڈھونڈے؟ اینٹیں تو یہیں پہ مل گئی۔ یہ وہ اینٹیں ہیں جو آدم علیہ السلام نے تراشی تھی، یہ وہ اینٹیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے تراشی تھی، جبل کعبہ سے اٹھائے تھے۔ یہ پتھر آج تک وہی پتھر، وہی تعداد، چھوٹے کے ساتھ چھوٹا، بڑے کے ساتھ بڑا، اسی ترتیب سے جڑتا ہے تو دیوار مکمل ہوتی ہے، کونا ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر ترتیب کو بدل دیں تو کونا نہیں جڑتا، ترتیب نہیں رہتی۔ فرمایا ترتیب کے ساتھ وہی ترتیب جو آدم سے لے کے جبرائیل کی رہنمائی سے لے کے آج تک کعبے کے اندر موجود ہے۔ اللہ یہ حجر اسود کہاں چلا گیا؟ ابھی قبیس نے آواز دی، اللہ کے پیغمبر ابراہیم اور حجر اسود میرے پاس محفوظ ہے۔ پہاڑ بولا، پیغمبروں کے ساتھ پہاڑ بولتے ہیں، پہاڑ بولتے ہیں۔ میری اماں آمنہ بھی فرماتی ہیں، میرے محبوب کی اماں آمنہ بھی فرماتی ہیں کہ جس پہاڑ کے قریب میں گزرتی تھی، پہاڑ میرے ساتھ بات کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں، ہمارا بھی تیرے اوپر سلام ہو۔ پہاڑ بولتے تھے، درخت بولتے تھے، ماں کے ساتھ بولتے تھے، پیغمبر تو پیغمبر ہے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا، بتا دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا میں بتاؤں کیوں؟ جو تیری مٹھی میں ہے وہ نہ بتائے کہ میں کون ہوں، میں کیوں بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مٹھی میں ایسے آپ نے انگلی میں اشارہ کیا، بتاؤ میں کون ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا مٹھی۔ ابو جہل نے ہاتھ چھوڑے، کہنے لگا میں سمجھتا تھا جادو انسانوں پہ چلتا ہے، پتھروں پہ چلنے لگ گیا۔ سوچ لو، اس نے کہا نہیں سوچ لیا ہے،
میں بھی پڑھوں گا، ابو لہب بھی پڑھے گا، عتبہ بھی پڑھے گا، عتیبہ بھی پڑھے گا، ہماری بیویاں بھی پڑھیں گی، بچے بھی پڑھیں گے، پورے مکے والے پڑھیں گے، مدینے والوں کو بلائیں گے، یمن والوں کو بلائیں گے، شام والوں کو بلائیں گے۔ چاند دو ٹکڑے نہ ہوا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، دن ہم بتائیں گے، جگہ ہم بتائیں گے۔ 14ویں کا چاند روشن تھا، دن بتایا، 14ویں کے چاند کا رات بتائی، جگہ بتائی۔ ابی قبیس یمن میں اطلاع گئی، ایک بندہ دوڑا کہ میں بھی دیکھوں کہ چاند ٹکڑے کیسے ہوگا۔ وہ کہتے جب میں مکہ میں آیا، آمنہ کے لال جبل ابی قبیس، جنت کا پہلا پہاڑ دنیا میں گاڑا گیا۔ اس سے آگے پہاڑوں کا سلسلہ رب نے پھیلایا اور بڑھایا۔ پہلا پہاڑ یہی ہے اور یہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا اسی پہاڑ کے اوپر شق قمر کا واقعہ ہوا، معجزہ ہوا۔ آپ پہاڑ پہ قدم رکھا، ابو جہل آیا، سارے سردار مکہ کے جمع، یمن کے جمع، شام کے جمع، مدینے کے لوگ جمع، طائف کے جمع، آمنہ کے لال بیچ میں ہیں کہ دیکھیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہیں ہوگا تو جھٹلائیں گے، مل کے سزا دیں گے۔ ہو گیا تو مل کے کلمہ پڑھیں گے۔ طے ہو گئی بات، معاہدہ ہو گیا۔ کملی والے نے آسمان والے رب کی طرف نظر ڈالی۔ اللہ کیا کرنا ہے، اللہ کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، ہم چاہیں چاند کو ایسا بے نور کریں کبھی قیامت تک ان کو چاند نظر بھی نہ آئے۔ ہم چاہیں زمین کو حکم دیں ان کو نگل جائے، ہم چاہیں ایک ایک فرشتہ ان کو پکڑ لے اور زبردستی ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ ہم پتھروں سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، ہم جانوروں سے پڑھوا سکتے ہیں، پرندوں سے پڑھوا سکتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں کلمہ نہ پڑھنے والے؟ لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ میرا محبوب غم نہ کرنا، معاہدہ ہو جائے گا۔ چاند کیا چیز ہے؟ آپ پورا ہاتھ بھی نہ کرو، پورا ہاتھ بھی نہ کرو میرا محبوب، نہ پورا ہاتھ نہ کرنا، صرف اپنے ہاتھ میں سے صرف انگلی، چاروں انگلیاں بھی نہ، صرف ایک انگلی، سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ صرف ایک انگلی۔ سبحان اللہ، پیچھے والے ناراض ہوئے بیٹھے، بہت پیسے خرچ ہو گئے، کاوڑے بیٹھو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو جو راضی تھے بیٹھو۔ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، ایک پتہ ہی ویسے ہاتھ کھڑے رہے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ مسکرانا میرے نبی کی سنت نہ ہوتا تو قیامت تک ہم رو رو کے گزارے۔ رونا بھی میرے نبی کی سنت ہے، مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت۔ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا۔ جب زیادہ رو لو تو تھوڑا سا ہنس لیا، تھوڑا سا ہنس لیا، زیادہ نہیں۔ لیکن رونا شرط ہے، بغیر روئے نہ ہنسو، پہلے رب کی آگے رو کے دیکھو۔ جب بچہ روتا ہے نا، ماں سمجھ جاتی ہے، چھوٹا بچہ ہوگا گٹی، پھر ماں سمجھ روتا ہے، بھوک لگی ہوگی دودھ پلا دیتی ہے، پھر روتا ہے، ماں سمجھتے نیند آئی ہوگی پھر سلا دیتی ہے، پھر روتا ہے اچھا پیشاب آیا ہوگا کرا دیتی ہے۔ یعنی صرف بچہ بولتا نہیں ہے اور روتا ہے، ماں سمجھتی ہے اس کو اب یہ ضرورت ہے، اب اس کا یہ تقاضا ہے، اب اس کی یہ خواہش ہے۔ رونے کے ساتھ اس کی ماں، اس کا باپ ساری خواہشات ضروریات کو پورے کرتے ہیں۔ جیسے بڑا ہوتا ہے یہ دور ہوتا جاتا ہے، بھاگتا جاتا ہے، ماں اس سے دور ہوتی جاتی ہے، خود ذمہ وار ہو جاتا ہے اپنی باتوں کا، تقاضوں کا۔ اسی طرح بندہ جب تک اپنے مالک کے آگے بچوں کی طرح روتا ہے، اللہ اپنے بندے کے سارے مسائل خود حل کرتا ہے۔ رونا سیکھو کہ نہیں رو سوکے؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں پتھر دل ہو گیا جو رونا نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے چلو تجھے رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لے، نسل قبول کر لو۔ فرمایا آگئے سارے مشرکین جمع ہے، آمنہ کے لال نے رب کی طرف نظر ڈالی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اشارہ کریں چاند کو۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند ایسے کٹا بیچ میں، آدھا ایستا 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 ہٹتے 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 ہٹتے، اتنی فاصلہ نہیں، 2 فٹ نہیں، میٹر نہیں، 2 میٹر نہیں، 4 میٹر نہیں، 10 میٹر نہیں، آدھا چاند وہیں موجود ہے جہاں تھا۔
آدھا کٹ کے مکے کے دوسرے پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا، آدھا ہے، آدھا 3 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹے تک یہ آسمان کا چاند 360 کلومیٹر سے زیادہ یہ چاند زمین سے دور ٹھہرا ہے، یہ آدھا ایک طرف چلا گیا، آدھا ایک طرف موجود ہے، اور 3 گھنٹے تک 2 ٹکڑے ہو کے کھڑا رہا۔ آمنہ کے لال نے ان کی طرف نظر ڈالی اور کسی نے، ابو جہل نے کہا ہم سمجھتے تھے تیرا جادو زمینوں تک چلتا ہے، اب پتہ چلا تیرے جادو کا تعلق چاند تک بھی چلتا ہے۔ وہ یمن کا نوجوان کہتا ہے میں نے تو کلمہ کے سامنے ہوا، میں نے کہا مجھے تو کلمہ پڑھا دے۔ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کملی والا میرے دل میں ایک غم ہے، ایک صدمہ ہے، ایک ایسی پریشانی ہے میرے دل کو روز کاٹتی ہے، اگر ہو سکے تو وہی تو بتا دیں وہ کیا چیز ہے جو میرے دل کو کاٹ رہی ہے۔ غم۔ آپ مسکرائے، یہ بھی کوئی بات تھی، دل کی بات بتانا۔ آپ نے فرمایا بتاؤں؟ وہ نے کہا جی بتا دیں۔ کملی والا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے بیٹی دی۔ ہاں بیٹی ہے، اللہ نے تجھے بیٹی دی، وہ بیٹی اندھی ہے۔ اچھا آپ کو پتہ چل گیا اندھی ہے؟ ہاں اندھی ہے۔ وہ اللہ نے تجھے بیٹی دی، وہ لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے۔ ہاں جی لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، سنتی بھی نہیں، دیوانی پاگل بھی ہے، عقل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کا غم تیرے دل کو کھائے جا رہا۔ یمن میں پڑی ہے بیٹی، خبر مکہ میں دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں دوڑا تاکہ یمن کے لوگوں کو جا کے بتاؤں جلدی چلو، اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں کلمہ پڑھو۔ سب سے پہلے میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور آپ نے فرمایا جا جا جلدی بھاگ کے جا، رب نے میری دعا قبول کی، تیری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا اندھی بھی نہیں رہی، بہری بھی نہیں رہی، گنگی بھی نہیں رہی، پاگل بھی نہیں رہی، اور لنگڑی لولی بھی نہیں رہی، ٹھیک ہو گئی۔ درود شریف پڑھیں۔ فرماتے ہیں زابی جب میں گھر پہنچا تو میری بیٹی کلمہ پڑھ لی۔ کلمہ، حالانکہ کلمہ میں پڑھ کے آیا تھا تاکہ یمن والوں کو بتاؤں۔ میرے گھر میں جاننے سے پہلے میری بیٹی جو پاگل تھی، جو دیوانی تھی، جو اندھی تھی، جو گنگی تھی، جو بہری تھی، جو لنگڑی تھی، لولت کلمہ پڑھ رہی ہے۔ مجھے اور حیرت ہو گئی، میں نے پوچھا تجھے کلمہ کس نے پہلے میرے آنے سے پہلے پڑھا دیا؟ اس نے آمنہ کے لال کا نقشہ بتایا۔ کملی والا تو مکہ میں تھے، مکہ میں تھے۔ فرمایا ایسی جوان ایسی شکل والا آیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا اور ساتھ ٹھہر کے مجھے کلمہ پڑھا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی اللہ کے محبوب کے انتظار کی گھڑیاں ختم، کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ ولادت کی بات کریں یا نہ کریں؟ نبی کا حسن جمال ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا، بڑی لمبی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پورے مہینے کے الحمدللہ 70 سے زیادہ پروگرام ہے ساجد کے، 4 بھی ہیں، 3 بھی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پورے وعدے پہ پہنچائے، اللہ نبی کی نسبت سے محروم نہ کرے۔ الحمدللہ ربیع الاول میں کملی والے کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، شکر ہے میرے اللہ کا۔ سارا دن محبوب محبوب کرتے ہیں، مدینہ مدینہ کرتے ہیں، اللہ کو رحم ترس آتا ہے، ہم جیسے بیکار گندے لوگوں کو دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، آمین کہہ دے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہونے والے جبرائیل جلدی جاؤ، یا اللہ میں نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا حجرہ آمنہ کو روشن و منور کر دینا ہے۔ محبوب آ رہا ہے، روشن ہو، منور ہو، معطر ہو، معمر ہو۔ کملی والا تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو اور تو نے بتایا
بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد عورتوں سے پوچھو، وہ کہتی ہیں جیسے مر کے دوبارہ زندگی ملی ہو۔ اللہ کا اعلان آیا، میری بندی تو نے میری رضا کے لیے تکلیف کو برداشت کیا، جا ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا۔ حضرت آمنہ سے پوچھا، آپ کا شہزادہ لال پیدا ہوا تو آپ کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی؟ فرمایا تکلیف تو دور کی بات، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو گندا ہوتا نہیں ہوتا؟ لگی ہوتی ہے نا، گندگی غلاظت لگی ہوتی ہے، نہلاتے بھی ہیں۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں موجود ہے۔ اماں بتائیں گی کس نے نہلایا تھا آپ کو؟ فرمایا نہلانا اللہ کے محبوب پاک و صاف پیدا ہوا پیغمبر، اللہ کا پاک پیغمبر، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کانا مختونہ، اللہ کے نبی مختون بھی پیدا ہوئے، تو بچے کو ختنہ کرائے، محبوب مختون پیدا ہوئے، تیرے بچہ گندہ پیدا ہو، نبی پاک پیدا ہو، تیرا بچہ روتا ہوا پیدا ہو، اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ تیرا بچہ ایک دن کے 7 بچے پیدا ہوئے، جس دن آمنہ کے لال پیدا ہوئے، اس گھڑی اس رات 7 بچے مکہ میں پیدا ہوئے۔ سب کو انتظار تھا، آمیں فیل ہو گیا، 40 دن گزر گئے، تورات میں لکھا تھا کہ اللہ کے محبوب پیدا ہونے والے ہیں، انتظار سب کو تھا، سب کی انتظار تھی۔ 7 بچوں کے نام محمد رکھے گئے، 7 بچوں کے نام محمد رکھے گئے۔ جب راہب نے پہاڑ کی چوٹی پہ، فاران کی چوٹی پہ دیکھا ستارے کعبے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، اس نے دیکھا پہاڑ جھوم رہے ہیں، اس نے دیکھا درخت سجدہ ریز ہیں اور ستارے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اس نے تورات کو کھولا، اس میں لکھا تھا کہ جس گھڑی ستارے کعبے پہ جھک آئیں گے، درخت سجدہ ریز ہوں گے، پہاڑ جھومیں گے، آمنہ کا لال اللہ کا محبوب پیدا ہو جائے گا۔ وہ اترے، پہاڑ سے اترا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایک گھر میں جا کے چیک کیا، پوچھا بچہ کس کے گھر میں؟ انہیں کہا اس گھر میں۔ اچھا اس کا باپ؟ انہیں کہا یہ ہے۔ نہیں یہ نہیں۔ اگلے گھر میں گیا، اس کا نام؟ انہیں کہا محمد ہے۔ باپ؟ انہیں کہا یہ ٹھہرا، یہ بھی نہیں۔ اگلے گھر میں کی وہاں پوچھنا نہیں پڑا، اندر قدم بعد میں رکھا، خوشبو بھی باہر تھی اور ہوائیں بھی باہر تھی اور اطمینان بھی